بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا عمر بن عنبسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک بوڑھا آدمی لاٹھی کے سہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، بے شک میں نے دھوکے، خیانتیں اور برائیاں کی تھیں، کیا پھر بھی مجھے بخش دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو یہ شہادت نہیں دے رہا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، بلکہ میں تو یہ گواہی بھی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے دھوکوں، خیانتوں اور برائیوں کو بخش دیا گیا ہے۔ مسند احمد، حدیث نمبر 122۔ سیدنا طارق بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے بارے میں فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یکتا و یگانہ قرار دے گا اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے ان سب کا انکار کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال اور خون کو حرام قرار دے گا اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہوگا۔ مسند احمد، حدیث نمبر 127۔